ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اس سے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے ہیں، تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز
क्लियर रहनुमा उसूल नसीहतें दलाइल पेश कर दी। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइए हमारी मौत का खाका अपनी किताब में खींचता है और क्या ही खूब फरमाता है। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 99 और 100 अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊ लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक। जब तुम में से किसी के पास मौत आती है, मौत की घड़ी आती है, उसके फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, चाहे वो मौत अपने बिस्तर पर आए, चाहे वो मौत इंसान को खड़े से आए, चाहे वो मौत डूब कर या जल कर आए, चाहे वो मौत किसी चीज में दब कर या एक्सीडेंट के जरिए आए, चाहे वो मौत कत्ल के जरिए आए, चाहे इंसान खुदकुशी करके अपने आप को कत्ल कर ले। मौत के फरिश्ते जब आते हैं गुनाहगार, फासिक, काफिर और इसी तरह जो है मुनाफिक के पास, तो वो कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊ। तो इंसान कहता है उन आने वाले फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों मेरे रब से जाकर गुजारिश करो, रब्बिरजिऊ मुझे वापस लौटने की थोड़ी ढील और मोहलत और थोड़ा सा एक पीरियड, एक इंटरवल, छोटा सा मुझे एक वक्फा दिया जाए, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, ताकि मैं दुनिया में जो नेकियां छोड़ आया था जाकर वापस कर लूं। अगर आस्थावान ना था, ईमान वाला ना था, तो आस्था लालू, ईमान लालू एक सत्य ईश्वर हमारे बनाने वाले पर। और अगर गुनाहगार था, ईमान वाला तो था, तो मोहलत मांगेगा कि कुछ पुण्य की और नेक काम करके मैं आ जाऊं, थोड़ी सी मुझे ढील और सहूलत और मोहलत दे दी जाए। तो वो कहेंगे लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक, कि मुझे थोड़ी सी ढील और मोहलत दी जाए ताकि नेकियां जो छोड़ आया हूं फिर कर लूं। कल्ला इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फरिश्ते जवाब लेकर आते हैं, ए अल्लाह तेरा बंदा एक मोहलत मांगता है, ढील मांगता है, छूट मांगता है, क्या किया जाए? अल्लाह जवाब देता है कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा, इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, तू दुनिया में आदी था इस बात का, अगली बार, अगली बार, अगली बार, एक और चांस, एक और मोहलत, एक और बार मुझे जो मौका दिया जाए। कल्ला इन्नहु कलिमतुन हुवा काइलुहा, दुनिया में तू आदी था सिर्फ ये बोलने का कि एक और चांस और मोहलत दिया जाए। और अल्लाह फरमाता है ये दोबारा अब बिल्कुल नहीं पलटेंगे, नहीं जाएंगे इला यौम युबसून, दोबारा उठाए जाएंगे। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबसून, और इनके और इस दुनिया के बीच में एक आड़ है, एक बरज़ख है, एक पर्दा है, एक ऐसी आड़ ना जो किसी से एक दूसरे से मिल सकता है, ना आ सकता है, ना वहां से कहीं जा सकता है, ना आपस में वो अरवाह वो रूहें एक दूसरे से मिल सकती है। इला यौम युबसून, वो आड़ और बरज़ख दोबारा उठाए जाने तक है। तो इससे पहले कि किसी की मौत आए और ये ढील, ये सहूलत और ये मोहलत हम मांगे जो कि किसी को आज तक नहीं दी गई और ना ही क़यामत तक किसी को मिलेंगी, लिहाजा अच्छे अमाल करके जो फरिश्ते आए खुशी खुशी हम उनके साथ निकल कर चले जाए, वरना वो फरिश्ते आ जाएंगे, फिर हम ढील और मोहलत मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आहो बुका करेंगे, चीखेंगे और चिल्लाएंगे। हम चीखेंगे और चिल्लाएंगे लेकिन सारे लोग मौत और मैयत है कहकर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो मैयत, वो मरने वाला खूब गिड़गिड़ाएगा, आहो बुका करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 19 में यूं दोहरा फरमाया, वजाअत सकरतु मौती बिल हक, और मौत की सकरात, मौत की सख्तियां हक को लेकर आ पहुंची है। अब गायब के दरवाजे खुल चुके हैं, फरिश्ते नजर आने लगे हैं और गायब की दुनिया दिख रही है। फरिश्ते अपनी जमात के साथ आए हैं, मलिकुल मौत उस रूह को लेने आए हैं, जैसे उसके अमाल होंगे मलिकुल मौत अपना चेहरा और साथ लाने वाले अपने साथियों के चेहरे खुशनुमा और बदनुमा उसके एतबार से आएंगे और आकर उस शख्स की सख्त गिरफ्त करेंगे, पकड़ेंगे और उसके अमाल के एतबार से वहीं से उसको सजा या जजा का एक मरहला शुरू हो जाएगा कि जो है काफिर था वहीं से मार पीट, और कुरान कहता है थप्पड़ रसीद करेंगे फरिश्ते उसको, उसके पीठ पर, उसके चेहरों और गालों के ऊपर, और वहीं नेकोकार होगा, उसको खुशखबरियां सुनाई जाएंगी, उसकी रूह मचलेंगी कि काश मैं जल्दी निकल जाऊं, इसलिए कि फरिश्ते जो खुशखबरी सुना रहे हैं वो मेरे लिए है और मेरे रब ने मेरे लिए इतनी सारी नेमतें उठा रखी है, वो निकलने को बहरहाल तड़पेगा। तो याद रखिए मौत की सख्तियां हक को लेकर आ पहुंची। कुरान कह रहा है वजात सकरतु मौती बिल हक, मौत की सकरात, नज़ा की कैफियत हक को लेकर आ गई और हक उसके सामने वाज़े हो जाता है। इंसान जो दुनिया में जीता है और शुरुआत से लेकर खात्मे 4 मरहले में जिंदगी को गुजारता है। पहला मरहला आलम अरवाह, जब पैदाइश से पहले मैं जहाँ था और आप जहाँ थे। दूसरा मरहला ये दुनिया की जिंदगी जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं और जितने इंसान अभी जिंदा हैं गुजर रहे हैं। तीसरा मरहला मौत के बाद वो नीचे जो कब्र के
اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو، یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج۔ پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے، انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا، کل النفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت نے بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا، ایکسیپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے۔ تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے۔ آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے، اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے۔ وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا۔ یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے۔ اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا۔ فرشتے بولتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑپو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے دنیا میں صدقات کیے، نہ نماز قائم کی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقہ دیا نہ نماز قائم کی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟
वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, सबको झुटला कर मुंह फेर के तकब्बुर के साथ चलने लगा। देखा जाएगा, जब मौत आएगी तो देखा जाएगा क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, तू पलट गया, तूने अपना चेहरा फेर लिया और मुंह फेर कर चला गया। तो याद रखिए, मौत कब आएंगी हम नहीं जानते, लेकिन इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत का भरोसा है। लोग कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का है। मैं कहता हूँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हाथ छोड़े और निकल जाए। हाँ, मौत यकीनी है, जीले जितना जीना है, 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल, 10 लाख साल, लेकिन अल्टीमेटली तेरा डेस्टिनेशन तुझे वापस आना है। लेकिन मौत जो है हक है, याद रखिए। लोग कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, याद रखिए बात सही है, मौत हकीकत है, जिंदगी का नहीं। वरना लोग कहते हैं मौत का क्या भरोसा, मौत का बिल्कुल भाई भरोसा है, जितना भी जी लो। अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है, सहाबी रसूल है। एक मर्तबा कहने लगे मुझे लोगों पर ताज्जुब होता है, जब मौत का वक्त करीब आता है तो बयान क्यों नहीं करते कैफियतें, क्या होता है क्यों नहीं समझाते हैं। तो एक मर्तबा जब इनकी मौत का वक्त करीब आया, अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा को किसी ने कहा कि अम्र बिन आस की मौत का वक्त करीब है, आप जाइए। वो पहुंचे और कहा अम्र, तुम कहा करते थे कि लोग क्यों नहीं बताते मौत के वक्त क्या होता है उनके साथ, अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब है, चलो तुम ही बता दो। तुम कहा करते थे ना कि क्या होगा, चलो बता दो। तो अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के अल्फाज सुनिए मौत के करीब, फरमाते और कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मेरी कैफियत ये है कि आसमान जमीन पर टूट पड़ा है। आसमान जमीन पर गिरने से जो कैफियत होंगी, तो मेरी तकलीफ ऐसी है जैसे आसमान जमीन पर टूट पड़ा है, मैं इसके बीच में जमीन और आसमान के पिस रहा हूँ, ये मेरी तकलीफ है। और मेरी गर्दन पे लगता है किसी ने पहाड़ रख दिया है, इस शदीद तकलीफ मेरी गर्दन में पहाड़ रखा हुआ है। और जो है मेरे पेट में लगता है किसी ने खजूर के कांटे भर दिए जो बहुत लंबे और सख्त होते हैं। और ऐसा लगता है मेरी सांस सुई के नाके, सुई का सुराख होता है ना, ऐसा लगता है सांस लेने में इतनी शदीद तकलीफ है जैसा सुई के नाके से हवा आ रही है और जा रही है। शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु, ये एक सहाबी रसूल थे, ये मौत की कैफियत को फरमाया करते थे और कहते थे कि मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा खतरनाक है। मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा खतरनाक है। और फरमाया करते थे कि इसकी हौलनाकी ऐसी है कि ये आरों के चीरने से ज्यादा सख्त है। किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरे और उसको मौत ना आए तो कैसी तकलीफ होंगी, तो वो कहते आरों से चीरने से ज्यादा सख्त है, अजियतनाक है। और कैंचियों से काटने से ज्यादा सख्त है कि जिंदा इंसान को कैंची से कोई काट दे और अगर मौत ना आए तो कैसी तकलीफ होगी, तो कैंचियों से काटने से ज्यादा सख्त है। हड्डियों के उबालने से ज्यादा सख्त है, मतलब इतनी तकलीफ जिसमें होती है, ऐसे हड्डियों को, जिंदा इंसान को उबाला जा रहा है। आगे कहते हैं अगर मुर्दा उठकर मौत की सख्तियां बयान कर दे तो तुम लोग नींद और चैन छोड़ दोगे और आराम नहीं करोगे, सिर्फ अच्छे अमाल में लग जाओगे ताकि आखिरत बन जाए। इसी तरह हम देखते हैं खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी वफात का वक्त करीब आया, जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, ये इंसानों में सबसे नेक इंसान थे जिसको दुनिया ने कभी देखा है और देखेंगे। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वफात से, इंतकाल से कोई मुस्तस्ना नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया से चले गए, नूह आए तो वो भी चले गए, इब्राहिम आए तो वो भी जाने के लिए चले गए, मूसा भी। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, ये रिवायत जो है सही मुस्लिम की है और इसमें जो है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कहा, ऐ लोगों तुम अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, मतलब नफिल नमाज, क्योंकि आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जिसे वो अपने घर में अदा करता है सिवाय फर्ज नमाज। आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है, आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में पढ़ना हम पर फर्ज है, सिवाय बीमार हो, मुसाफिर हो, मस्जिद ना मिले वो मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केस। लेकिन फर्ज नमाज तो मस्जिद में बाजमात ही पढ़ना है। लेकिन फर्ज के अलावा जो सबसे बेहतरीन नमाज है जो इंसान पढ़ता है, सबसे अफजल है, वो है जो एक इंसान अपने घर में पढ़ता है। मतलब एक मर्द फर्ज नमाज पढ़े मस्जिद में, उसके बाद घर आए और नफिल अदा करे, ये सबसे अफजल है। जैसे औरत की सबसे अफजल नमाज वो है जो घर के अंदर, और घर के अंदर भी सबसे अंदर की कमरे में है, समझे ना, फर्ज के लिए कहा गया। वैसे औरतें मस्जिद में फर्ज
پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے۔ تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے، آ کے جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھیے، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھیے، باقی سب سے افضل ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے، مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے، فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نہ ہو۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز۔ تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل ہے، پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے۔ اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بات گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے۔ تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے، آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی، اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا، ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا، شاید یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں، انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہا بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے
تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اللہ اعلان کرتا ہے. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے. اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگاتے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلے گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں.